بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا عام رول رہا ہے۔ آج بھی پاکستانی میڈیا چینلز پر اور چوکوں چوراہوں پر ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعتاً نیوٹرل ہو چکی ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان کو مائنس کرنے میں مشغول ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سمیت سب کس طرح غائب ہوئے، حکومت نے کس طرح رائے فرار اختیار کی، اور آج عوام نے کس طرح پی ٹی آئی کے حق میں ریفرینڈم کیا ہے اور عمران خان کی بڑی فتح ہوئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ یہ بھی عجیب صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک نیا فنامنا جس کا کل سے آغاز ہوا ہے اور وہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت اسحاق ڈار زندہ آباد کے نعرے لگاؤ ورنہ تمہیں جیل میں بھیجا جائے گا۔ یہ پلان کیا ہے؟ اسی بڑی خبر سے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا قومی سلامتی کمیٹی کا ایک انتہائی عام اجلاس ہوا، جس کے اندر ملک کی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے سر جوڑے کہ آخر کیا معاملہ ہے، پاکستان کہیں واقعتاً تو ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا۔ تو وہاں پر یہ ڈسکشن بھی ہوئی۔ یقینی طور پر اسحاق ڈار نے اپنی بریفنگ دی، انہوں نے اپنے دلائل سے ثابت کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ شاید چند ممالک کے اندر جو ہے وہ قرضوں کے اندر ریلیف مل جائے گا، کچھ پیسہ ہم جو ہے وہ دوست ممالک سے اکٹھا کر لیں گے، لہذا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ یہ مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، تو سارے سرمایہ کار اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں، انڈسٹری اسی لیے بند ہو رہی ہے، عوام اسی لیے بے روزگار ہو رہی ہے۔ اور آج اسلام آباد کے اندر جو مناظر سامنے آئے ہیں کہ 1667 پولیس کی بھرتی کی نشستوں کے لیے تقریباً 30,000 نوجوان جو ہے وہ وہاں پر جمع ہیں، جو اس حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا علیحدہ سے ریفرینڈم ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک پورا ماحول بنایا گیا اور کہا گیا اصل تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہے، لیکن سب کچھ جو ہے، کچھ تو پچھلی حکومت نے بہت غلط فیصلے کیے اور اب جو ہے وہ یہ مہم چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہماری نالائکی سامنے آ رہی ہے اس کے ذمہ دار یہ ہے۔ تو لہذا اب سوشل میڈیا پر ایسے کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے۔ علیم خان کا چینل کہہ رہا ہے کہ ایسے بندوں کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ بھئی یہ تو ایک انالیسس ہے، اور آپ جو ہے وہ کیا عمران خان کے دور کے اندر آپ گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ بات نہیں کرتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت برباد کر دی ہے عمران خان نے؟ جب فارن ریمیٹنس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، جب ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا، جب روزگار کے مواقع بڑھ رہے تھے، جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر لیبر بھی ملنا مشکل ہو چکی تھی، جب تمام انڈسٹری وہاں بنگلہ دیش سے دوبارہ پاکستان کے اندر شفٹ ہونی شروع ہو گئی، لوگوں کو امید پیدا ہوئی، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جا رہے تھے، اور پھر اس دوران جو ہے آپ نے شب خون مارا۔ تو آپ تو اس وقت مہنگائی مارچ کر رہے تھے، آپ تو بتا رہے تھے کہ حکومت نے پاکستانی عوام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، معاشی طور پر ملک کلیپس کر رہا ہے۔ تو اس وقت سرمایہ کار کیوں نہیں بھاگے؟ یہ تمام اشاریے اوپر کیوں گئے؟ لیکن سوال تو یہ ہے، تو اس وقت تو کسی نے گرفتار نہیں کیا، آپ اپنی دلیل دیتے رہے۔ اگر تو خزانے کے اندر اس وقت 5.82 ارب ڈالر ہے، اور اس سے یا تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو بلکہ 14 ارب ڈالر ہے، تو ضرور فیک نیوز ہے۔ اگر اتنے پیسے ہیں، مزید اب نیچے جا رہے ہیں، کوئی روڈ میپ آپ دے نہیں رہے، تو لوگ باتیں تو کریں گے۔ تو آپ یہ نہیں صرف یہ کہ اسحاق ڈار زندہ آباد، امپورٹڈ حکومت زندہ آباد، یہ نعرے لگاؤ تو آپ اس ملک میں رہ سکتے ہو، ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ عجیب قسم کی فاشسٹ، یہ ہٹلر، مسولینی اور کس طرح کے طرز حکومت ہے؟ کم از کم جمہوریت تو نہیں ہے کہ یہ آپ مخالفین کو ایسے کچلو، جو صحافی آپ کے خلاف آواز بلند کرے اس پر پرچے کر دو آپ پاکستان کے مختلف اضلاع کے اندر، اور پھر جو ہے وہ آپ جو سیاسی قائدین ہیں اگر وہ بات کر دیں ان کو گرفتار کر دو، سوشل میڈیا سے نوجوانوں کو اٹھا لو، تو اس سے ملک ترقی کرے گا؟ بھئی اور زیادہ اس سے جو ہے وہ پریشانی بڑھے گی۔ تو ہر حکومت کے اندر اپوزیشن تو یہی کہہ رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے ایکٹ سے ثابت کریں، آپ کہیں بھئی نہیں یہ خزانے کے اندر ماشاءاللہ 20 ارب ڈالر جمع ہے،
یہ تو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہاں ہے؟ تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک نیا، چونکہ حل نہیں مل رہا، عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور یہ زبردستی طاقت کے زور پر ان لوگوں کو کچلنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے یہ انتہائی غیر مناسب اور غیر جمہوری رویہ ہوگا، اس پر ریویو کرنا چاہیے۔ اب دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے، گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ ایک سنگل بینچ نے معزز جو جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ کل آپ الیکشن کروائیں۔ اب آج جو ہے ایک تو حکومت نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، بلکہ سیکرٹری صاحب خود مور لے کر پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے اور اس کے اندر ذمہ دار قرار دیا ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، چونکہ ہم نے تو ساری تیاریاں کی نہیں تھی، تو آپ نے ہمارے فیصلے کو معطل کیا، اور اس کے بعد اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کا فیصلہ درست نہیں ہے، ان کو کم از کم 3-4 دن کا ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ کوئی بہانہ نہ بچتا۔ اب حکومت جو ہے وہ چونکہ الیکشن کروانا نہیں چاہتی تو انہوں نے بہانہ بنا لیا، جناب ہم تو اتنے میں سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے، اتنے میں تو عمل ہی نہیں آ سکتا، چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ہی کام کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی عرض کیا کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں جب آپ کو کہا جائے، لیکن یہ عجیب چیف الیکشن کمشنر ہے عمران خان، کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا، تو یہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا اگر بندہ ہے تو یہ کس طرح کا یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ آج بھی رائے فرار اختیار کی ہے کہ بھئی آپ کا کام ہی الیکشن کروانا ہے، تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ تنخواہ اس کی لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے اس کا لیتے ہیں، سرکار کے خرچے پر گاڑیاں اور جو قومی وسائل آپ پر خرچ ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن پر، اس ایک کام کے لیے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اور اگر آپ نے پھر بھی سپریم کورٹ کے اندر جائیں، آپ کو بلائیں تو آپ کہتے ہیں 7 مہینے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو یعنی ایسے لگتا ہے جیسے واقعتاً یہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن چکا ہے، یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ ایک تو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ آج تو اس کی سماعت نہیں ہوئی، یعنی دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی آج اپیل دائر کر دی ہے اور بلکہ توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کہ یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے آج ان کے لیے مشکل اس لیے صورتحال ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جب سے آئے اور چیف جسٹس جو سابق ہیں عطر من اللہ صاحب، ان کو جب سے اسلام آباد سے پرموٹ کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں، تو ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ جیسے اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پی ڈی ایم کی حکومت کی ماتحت ہے، یہ ایک تاثر بلڈ ہوتا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کے وہ ایک طرف اگر فریق ہو موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم کا ٹولہ، تو وہ تو فیصلہ خلاف دے ہی نہیں سکتے۔ یہ تاثر اب ختم کرنا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ورنہ بہت کچھ جو ہے اس وقت کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا ایسا حل نکلے کہ اگلے ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر یہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ سے ہوں۔ اب طاقتور حلقے جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت یہ ایک عام طور پر نظر آ رہا ہے کہ شاید عمران خان کو مائنس کرنے کی جو کوششیں ہیں ان پر الزام ہے کہ یہ کوششیں شروع ہیں اور اس کے اندر فیسیلیٹیشن مل رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آج عوام نکلی ہے، اب دیکھیے نا ووٹر نکلا ہے، بے شک وہ گئے ہیں احتجاج کے طور پر، وہ پولنگ سٹیشنز پر پہنچے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اور عملہ غائب ہے، یعنی عوام اپنا حق رائے دینا چاہتی ہے، اور جمہوریت کا جو پوری دنیا کے اندر نظام ہے وہ بلدیات کے ذریعے چلتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو اراکین پارلیمنٹ ہے وہ اپنی اختیارات نچلی گورنمنٹ کو دینا نہیں چاہتے تاکہ عوام کے ہاتھ کے اندر یہ اختیارات نہ آئیں، ایک ٹولے کے پاس رہیں اور وہ بلیک میل کریں ریاست کو، ریاستی اداروں کو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عمران خان کی پی ٹی آئی یعنی ووٹرز آج پہنچے ہیں ووٹ دینے کے لیے مختلف حلقوں کے اندر، میڈیا نے اس کو کور کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رپورٹس آئی تھی جس کے مطابق بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 101 میں سے 63 نشستیں جیت رہی ہے اور آزاد امیدوار 6 نشستیں جیت رہے ہیں، کچھ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این جیت رہی ہے، اور 2 ماشاءاللہ زرداری کی جماعت بھی اسلام آباد سے جیت سکتی ہے۔ تو وہ جو رپورٹ تھی جس نے اصل میں یہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ان کو جو ہے وہ ماحول بنایا، تو وہ ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی دکھا رہی ہے، اور یہ آج طاقتور جو حلقے ہیں ان کے لیے عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کو واقعتاً نیوٹرل ہونا چاہیے، آپ کو اپنے آئینی رول جو ہے
اس کے اندر رہنا چاہیے، اور یہ سکندر سلطان راجہ جب تک رہے گا یہ آپ کے منہ پر کالک ملتا رہے گا، چونکہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا، تو ایسے ہی یہ دھماکے کرتا رہا تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی دراصل جو ہے وہ نقصان ہی دے گا یعنی اداروں کو۔ اب یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیے ڈسکا الیکشن کے اندر یعنی ایک ایک جگہ پر اس بندے کا رویہ چیک کریں، اور یہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان کا موقف ہے اس کو یہ ہمیشہ سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم ٹولے کا ایک باقاعدہ ضامن شدہ ایک الیکشن کمیشن بن گیا ہے، ادارہ ہے، قابل احترام ہے، لیکن یہ انسانوں کے ذریعے ادارے وجود میں آتے ہیں، اور انسانوں کا جو رویہ ہے، ڈسکا الیکشن میں 20 پولنگ بوتھ پر الیکشن مانگا گیا، پورے حلقے کا کروا دیا، ویڈیو آڈیو کا معاملہ آیا، وہاں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، کارروائی کو نہیں ہے، پھر سینٹ کے اندر الیکشن ادھر ادھر ہوا، کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے۔ تو جہاں پر پچھلے جس طرح 8-10 فیصلے ریورس ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر جا کر، ایک اور فیصلہ کل اسی الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ ریورس ہوا ہے، تو طاقتوروں کے لیے یہ ایک بڑا سبق ہے کہ عوام جو ہے ان کے سیلاب کے سامنے بجائے، اور خاص طور پر ایک ایسا ماحول جب بلدیاتی یعنی ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ خدشات ہیں، معاشی صورتحال ہے، تو اس دوران بجائے اس کے کہ عوام کے سامنے آیا جائے تو عوام جو ہے اس کی سنی جائے، اسی کے اندر ریاست اور پاکستان کی بہتری ہے۔ تو آج کا جو بلدیاتی الیکشن ہے دراصل یہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے، عوام نکلی ہے، نون لیگ کا کوئی ورکر نہیں گیا، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 12 بندے پہنچے ہیں باہر کہ آپ نے نعرہ لگانا ہے میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا، تو وہ نعرے لگانے کے لیے پولنگ بوتھ پر عوام پہنچی ہے، سارے غائب ہیں۔ تو عمران خان ورسز آئی پی ٹی آئی کو یہ الیکشن جو ہے یہ ریفرینڈم جتنے پر بہت مبارکباد ہو، باقی طاقت کے بل بوتے پر اس کو روکنا اور جس طرح کے حربے استعمال کیے گئے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا۔ اس طریقے سے اگر ٹیمپو برقرار رہا تو عام انتخابات کے اندر بھی ان کو شکست ہوگی، اور اسی لیے بھاگنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔